إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائیاں، کبریائیاں، عظمتیں اور فضیلتیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق، مالک، پالنہار اور پروردگار ہے، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر، خاص کر نبی آخر الزماں، پیغمبر انقلاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اولاد پر، آپ کی ساری امت پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ماہ شعبان اور بدعتوں کا طوفان۔ یہ عنوان کیوں رکھا گیا؟ آپ کو معلوم ہے اگلے جمعہ سے پہلے ہی 15ویں شعبان کا موقع آنے والا ہے۔ اس موقع سے کیا کیا بدعات اور کیا کیا خرافات ہوتی ہے، ہم سب سے مخفی نہیں ہیں، پوشیدہ نہیں ہیں۔ لوگ راتوں کو جگتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، 100 رکعت 12 رکعت نمازیں پڑھتے ہیں، اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں، قبرستان جاتے ہیں، خاص قسم کی ڈشیں بنائی جاتی ہیں اور روحوں کے آواگمن کا عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ ضروری ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت داعی دین، داعی اسلام، ہم اس سلسلے میں قرآن اور حدیث سے رہنمائی حاصل کریں۔ تو آج کا خطبہ جمعہ جو ہے وہ چند سوالات پر مبنی ہے، چند سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں۔ دراصل اس موقع سے، 15ویں شعبان کے موقع سے چند عقیدے ہیں، چند نظریے ہیں، ان سوالات میں جوابات بھی ہیں اور ان غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا 15ویں شعبان کی رات میں اللہ رب العالمین تقدیر کے سلسلے میں سارے فیصلے کرتا ہے؟ یا پھر یہ کہ سورہ دخان کی جو آیت ہے، آیت نمبر 3، 4 اور 5، کیا یہ 15ویں شعبان سے متعلق ہے؟ قرآن اور حدیث سے جواب تلاش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ القدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، شب قدر میں۔ شب قدر کب ہوتی ہے؟ رمضان کے آخر عشرے میں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ نے رمضان میں جو لیلۃ القدر ہوتی ہے اس کی فضیلت بتائیے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے ایک رات بہتر ہے، بڑھ کر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فضیلت والی رات اس لیے ہے کہ اس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی زمین پر اترتے ہیں، کس چیز کے ساتھ؟ من کل امرن، بندوں کے سلسلے میں جو احکام ہے اللہ رب العالمین کے، جو ان کی تقدیر ہے، کون مرے گا، کون کس حد تک، کب تک زندہ رہے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، تقدیر کے سلسلے میں جتنے بھی فیصلے ہیں ان تمام فیصلوں کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، پوری رات سلامتی اور رحمت قائم رہتی ہے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے سلسلے میں جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کی بات کس رات کے سلسلے میں کی ہے؟ لیلۃ القدر، یعنی رمضان
کہ جو آخری عشرے میں جو راتیں آتی ہیں ان راتوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں سمجھائی ہے کہ تقدیر کے فیصلے جو سال بھر کے ہیں اللہ رب العالمین لیلۃ القدر میں، شب قدر میں کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق من کل امر حکیم، کہ قرآن کریم کی قسم جو بہت واضح ہے، بہت کلیئر ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی قسم کھا رہا ہے والکتاب المبین، اور کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم بالکل واضح ہے، کلیئر ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں یہ کہنے والا کہ قرآن کریم کو آپ نہیں سمجھ سکتے ہو، قرآن کریم ایسی کتاب نہیں ہے جس کو عام آدمی سمجھ سکتا ہے، وہ اللہ کے اس قول کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے والکتاب المبین، اور اس کتاب کی قسم جو بالکل واضح ہے، بالکل کلیئر ہے، لتبین للناس، عام لوگوں کے لیے ہے۔ آگے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے ہی اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے لیلہ مبارک میں۔ اور لیلہ مبارک کیا ہے؟ ہم نے ابھی سورہ قدر کی آیت پڑھی ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر ہمیشہ دو طریقے سے ہوگی بنیادی طور پر۔ قرآن کی تفسیر قرآن کریم سے، قرآن کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ اگر قرآن اور حدیث میں واضح الفاظ، واضح اشارے نہیں ہیں تو اقوال سلف اور تابعین کے اقوال، صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں بھی قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے۔ اپنی طرف سے من مانی کی ہوئی تفسیر حرام ہے اجماعی طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کریم کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ وہ مبارک رات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں بتایا فی لیلۃ القدر، یہ مبارک رات رمضان کے آخری عشرے میں شروع ہوتی ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ تقدیر کے فیصلے یا قرآن کریم کا نزول جو ہے وہ 15ویں شعبان کو نہیں ہے، بلکہ کب ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں جو راتیں آتی ہیں، قدر کی راتیں، ان راتوں میں اللہ رب العالمین تقدیر کے فیصلے کرتا ہے۔ یہ بات 15ویں شعبان کے تعلق سے یا 15ویں شعبان کی رات کے تعلق سے غلط ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ رب العالمین تقدیر کے فیصلے کرتا ہے۔ یہی تفسیر صحابہ کرام نے کی، ابن عباس نے کی، یہی تفسیر ابن کثیر نے کی، قرطبی نے کی، طبری نے کی، تمام جو عظیم مفسرین ہیں انہوں نے یہی تفسیر کی ہے قرآن کریم کی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں، ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں، یا کسی ایک عالم، کسی ایک مولوی کی اس بات کو مان لیتے ہیں جس نے یہ کہہ دیا کہ سورہ دخان کی یہ جو آیت ہے 15ویں شعبان کے تعلق سے، یعنی تقدیر کے فیصلے جو ہیں وہ 15ویں شعبان کی رات کو ہوتے ہیں۔ کسی ایک عالم، کسی ایک مولوی کے قول کی بنیاد پر اپنے مسلک کو سامنے رکھنا، اور پھر یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم قرآن کریم کو اپنے مسلک کے تابع کرتے ہیں یا اپنے مسلک کو، اپنے نظریے کو قرآن کریم کے تابع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ وہ لوگ جو فیصلے کرتے ہیں اپنے زندگی کے، اپنے نظریات کو ثابت کرنے کے لیے اپنی طرف سے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ثابت نہیں کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ایسے لوگ بلا شبہ کافر ہیں، کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ مسلک کو، اپنے نظریے کو، اپنے افکار کو، اپنے خیالات کو قرآن و حدیث کے تابع کرو مسلمانوں، تب آپ مکمل مسلمان کہلائیں گے، ورنہ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا، ایسے لوگ قرآن کے انکار کرنے والے ہیں۔ 15ویں شعبان کو تقدیر کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں، یہ اسلاف کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات شعبان کے تعلق سے کہ کیا شعبان کی 15ویں رات کو یا 15ویں شعبان کی شب کے سلسلے میں کوئی فضیلت ثابت ہے قرآن حدیث سے؟ جی ہاں، صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 1390 میں 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ من النصف شعبان فی کل لیلۃ من نصف شعبان،
اللہ رب العالمین جھانکتا ہے کب؟ 15ویں شعبان کی رات کو. فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اور اپنے تمام بندوں کی، مومن بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. کن بندوں کی؟ مومن بندوں کی، موحد بندوں کی، جنہوں نے شرک نہیں کیا ہے، کفر نہیں کیا ہے، ایسے تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. الا لمشرکین، مگر شرک کرنے والوں کی معافی نہیں ہے. اور مشاحنین، اور اس شخص کی بھی معافی نہیں ہے جو مسلمانوں سے بغض رکھے، کینہ رکھے، حسد رکھے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام مسلمانوں کے متقدمین ہیں. صحابہ کرام جو ہیں وہ مسلمانوں کے متقدمین ہیں. جو صحابہ کرام سے بغض رکھے، کینہ رکھے، حسد رکھے، ایسے لوگوں کی تو قطعی طور پر کوئی مغفرت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے پیٹرن اور معیار بنایا ہے. فَآمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ وہ مسلمان جو پہلے گزرے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، وہ معیار ہے تمہارے ایمان کے لیے. جیسا انہوں نے کیا ویسا ہی کرنا ہے. اگر ویسا نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف کیا اور ان صحابہ کرام کو طنز و تشنیع کا نشانہ بنایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم ہدایت یافتہ نہیں ہوگے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے لیے لاگو ہے کہ تم میری سنت کی پیروی کرو اور صحابہ کرام کی سنت کی، اور خاص طور پر خلفاء راشدین کی سنتوں کی پیروی کرو. ثابت یہ ہوا کہ جو صحابہ کرام سے اور عام مسلمانوں سے بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، کپٹ رکھتا ہے، ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین مغفرت نہیں کرتا ہے. یہ حدیث ثابت ہے. اور 15ویں شعبان کی شب کے سلسلے میں صرف اتنی ہی بات ثابت ہے. بات یہ ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات موحد بندوں کی اور ان بندوں کی جو کینہ کپٹ نہیں رکھتے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے، ایسے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب فضیلت نہیں ہے تو کیا اس رات کو اپنی طرف سے قیام اللیل کرنا، 100 رکعت یا 12 رکعت نماز پڑھنا، اجتماعی دعا کرنا، ایسی دعا کرنا، خود بھی روئیے دوسروں کو رلائیے، قبرستان اہتمام کے ساتھ جانا، خاص قسم کے پکوان کا اہتمام کرنا، کیا یہ ثابت ہے؟ بالکل نہیں. فضیلت کے ثابت ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی عبادت ایجاد کر لیجئے. عبادت توقیفی ہیں، ساری عبادتیں توقیفی ہیں. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عبادت کی کمیت، کیفیت، وقت سب کچھ مقرر کر دیا ہے. اسی لیے اس رات جو عبادتیں کی جاتی ہیں، میں اس کی تفصیل پہ آؤں گا ابھی، وہ سب کے سب اس حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ اس حدیث میں ان عبادتوں کا ذکر ہے ہی نہیں. 15ویں شعبان کے تعلق سے جو روایت ہے فضیلت کے بارے میں، وہ بس یہی ایک روایت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی روایت ہے ہی نہیں ہے. اور اس روایت میں کسی بھی قسم کی کوئی عبادت کا تذکرہ نہیں ہے. فضیلت ثابت ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس رات میں اپنی طرف سے منمانی عبادت بھی کی جائے. فضیلت پلس منمانی عبادت از اکول ٹو بدعت. فضیلت پلس منمانی عبادت از اکول ٹو بدعت. فضیلت تو ہے، لیکن اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہا کہ اس رات 100 رکعت نماز پڑھنا، اس رات قیام اللیل کرنا، خاص طور پر اس رات قبرستان جانا نہیں. اٹ مینس یہ بدعت ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر نیت اچھی ہے تو کیا اس اچھی نیت کی بنیاد پر کوئی بھی کیا گیا عمل قابل قبول نہیں ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں. نیت اچھی ہے، لیکن اگر وہ عمل قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے تو چاہے جتنی ہی اچھی نیت ہو وہ عمل مردود ہے، باطل ہے. جواب کس نے دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کر لیا جس کی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، چاہے نیت جتنی ہی اچھی ہو، ایسی عبادت کر لی جس کا طریقہ، جس کی مقدار نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نیت چاہے جتنی ہی اچھی ہو، جتنا ہی خضوع ہو، جتنا ہی خشوع ہو، جتنی ہی محنت اور مشقت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو رد، مردود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی بات
چاہے بڑے خشوع خضوع کے ساتھ اس بات کو انجام دیا گیا ہو. کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی بات، ہر عبادت کا نیا طریقہ، ہر نیکی کی نئی قسم بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. تو ثابت یہ ہوا نیت چاہے جتنی ہی اچھی ہو، اگر اس بنیاد پر کیا ہوا عمل قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ عمل ناقابل قبول ہی نہیں بلکہ وہ گمراہی کا ذریعہ ہے، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ رب العالمین کے نام پر اپنی طرف سے ہم عبادت بھی نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ رب العالمین کے لیے ہم اپنی طرف سے عبادت بھی نہیں کر سکتے؟ جی نہیں کر سکتے. آپ اللہ رب العالمین کے لیے اپنی طرف سے عبادت بھی نہیں کر سکتے، ورنہ مشرکوں کا قصور کیا تھا؟ مشرکوں کا قصور کیا تھا؟ اور آج جو غیر مسلمین ہیں ان کا قصور کیا ہے؟ وہ بھی ایک ایشور کے نام پہ بہت ساری عبادتیں کر رہے ہیں، پنیہ کا کام کر رہے ہیں، مگر ان کی عبادتیں قرآن حدیث کے مطابق قابل قبول کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ان کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر دیجئے، یہ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی پوجا اور پرستش کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، صحیح معنوں میں عبادت کرتے ہو، اللہ کے لیے سب کچھ نشاور کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی. پیٹرن کیا ہوگا؟ ضابطہ کیا ہوگا؟ فاتبعونی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے. لہٰذا اگر اللہ کے لیے ہی عبادت کر رہے ہیں اور وہ عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے، بدعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں دی ہیں، جس انداز میں دی ہیں، جتنی مقدار میں دی ہیں، جس وقت کے لیے دیا ہے، اتنی ہی باتیں اسلام سمجھ کر اس پر عمل کرو. مثال کے طور پر جمعہ کی نماز، میں کئی بار مثال دیتا ہوں آپ کو. جمعہ کی نماز اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے، فرض عین ہے ہمارے لیے اگر ہم مقیم ہیں تو اور صحت مند ہے تو. عبادت کا یہ شوق ہے، یہ جذبہ ہے کہ ہم اس 2 رکعت کو ہم 3 رکعت کر دیتے ہیں، 4 رکعت کر دیتے ہیں. کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. چاہے شوق عبادت جتنا ہی بڑھ جائے، جذبہ عبادت جتنا ہی بڑھ جائے، مگر کرنا اتنا ہی ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. عبادتیں فکسڈ ہیں، اس کا انداز فکس ہے، اس کا وقت بھی فکس ہے. کیا ہم جمعہ کی نماز عصر کے وقت پڑھتے ہیں، مغرب کے وقت پڑھتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ 2 ہی رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہر عبادت کی تعداد اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کر دیا، لاک کر دیا ہے. اسی لیے اگر اللہ کے نام پر عبادت کی بھی جائے گی تو یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ یہ عبادت کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے یا نہیں بتایا ہے. اگر نہیں بتایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 15ویں شعبان کو کی جانے والی عبادت، چاہے قبرستان جایا جائے، چاہے خاص کھانوں کا اہتمام کیا جائے، چاہے 100 رکعت نماز پڑھی جائے، چاہے اجتماعی طور پر دعا کیا جائے، سب باطل اور بدعت قرار پائے گی. سوال یہ ہے کہ جو کام صدیوں سے چلا آ رہا ہے کیا وہ دلیل نہیں بن سکتا؟ زمانے سے لوگ کر رہے ہیں. تو جواب یہ ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کہ نہیں. صدیوں سے کوئی عمل چلا آئے وہ برحق ہونے کی، مسنون ہونے کی یا صحیح ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، جو زمانہ جاہلیت اور اس سے پہلے کے لوگ ہیں یا وہ لوگ جو قرآن حدیث کے انکاری ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو تمہارے دل نے کہا وہ نہیں، جو تمہارے من نے کہا، دماغ نے کہا وہ نہیں، جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو. تو یہ لوگ جن کے اندر خرافات ہے، جن کے اندر بدعات ہے، جن کے اندر ایک قسم کی کھجلی ہے کہ نہیں اپنی طرف سے جو من میں آ رہا وہی کریں گے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ما الفینا علیہ آبانا، نہ آباء و اجداد نے جو کیا ہے ہم اس پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ کمنٹ کرتا ہے
اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ذرا پوچھو تو صحیح ان سے، گرچہ کہ ان کے آبا و اجداد پہلے کی ذریتیں بے وقوف تھیں، احمق تھیں، پھر بھی یہ انہی کے عمل کریں گے، انہی کی باتوں پر عمل کریں گے، ولا یہتدون، گرچہ کہ وہ ہدایت پر نہ تھے پھر بھی یہ لوگ اپنے آبا و اجداد کی باتوں پر ہی عمل کریں گے، یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہلوایا ابراہیم علیہ السلام سے کہ آبا و اجداد کی طرف سے جو چیزیں چلی آ رہی ہیں وہ برحق نہیں ہو سکتی ہیں، برحق وہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، جو وقت کے رسول نے دیا ہے وہی برحق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہہ دیا انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی گمراہی میں ہو، تمہارے آبا و اجداد بھی گمراہی میں تھے۔ ثابت یہ ہوا کہ آبا و اجداد کی طرف سے جو عمل چلا آ رہا ہے 15ویں شعبان ایک زمانے سے مناتے آ رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ایک زمانے سے مناتے آ رہے ہیں تو یہ عمل صحیح ہو گیا۔ صحیح ہونے کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ثابت شدہ ہو۔ کیا دلیل ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، اتباع اس کی کرنی ہے جو اللہ نے دیا ہے، تمہارے رب نے دیا ہے، اتباع اس کی کرنی ہے جو رسول نے دیا ہے، اور کسی چیز کی پیروی اور اتباع نہیں کرنی ہے۔ ایک مقام پہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا اتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونہ، لوگوں نے اپنے آبا و اجداد کو معبود بنا لیا ہے یا اللہ کے مقابلے میں دوست بنا لیا ہے۔ تو یہ جو رجحان ہے، یہ جو ٹینڈنسی ہے، یہ غلط ہے، اور یہ دلیل بھی غلط ہے کہ زمانے سے جو عمل چلا آ رہا ہو وہ صحیح ہے، نہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اکثریت ایسا کرتی ہے، اکثریت 15ویں شعبان مناتی ہے، تو کیا اکثریت کا عمل دلیل بن جائے گا؟ اکثریت کا عمل دلیل بن جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے نہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنی امت کے درمیان یہ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم اتباع کرو گے، پیروی کرو گے اکثر لوگوں کی، تو زمین پر اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کی باتوں کو اگر مانو گے یضلوک عن سبیل اللہ، لوگ تمہیں گمراہ کر دیں گے، اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہیں اور شکر گزار ہیں۔ ایک مقام پہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرما دیا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ زیادہ تر اکثریت تو مشرکوں کی ہے، شرک کرنے والوں کی ہے۔ تو ذرا مجھے بتائیے کہ اکثریت دلیل ہے کسی عمل کے صحیح ہونے کی؟ اگر اکثریت کر رہی ہے تو کیا اکثر لوگوں کے کر لینے کی وجہ سے وہ عمل صحیح اور درست ہو جائے گا؟ بالکل درست نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اکثریت گمراہ ہے، اکثریت آپ کو گمراہ کر دے گی، اور اکثریت شرک کرنے والی ہے۔ سورہ یوسف وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ثابت یہ ہوا کہ 15ویں شعبان کو پوری امت مل کر اگر منانے لگے تو بھی یہ ثابت شدہ سنت نہیں بن سکتی ہے، درست نہیں بن سکتی ہے۔ اس رات کو لوگ کیا کیا کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہے، روحوں کے تعلق سے عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ وہ آئیں گے، ہمارے فلاں فلاں رشتہ دار آئیں، ان کے نام پہ کھانا پانی سارا انتظام نظم کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے وہ برزخ میں ہیں اور قیامت تک برزخ میں رہیں گے، وہ اس بارڈر کو، اس دیوار کو کبھی بھی کراس نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو عقیدہ ہے یہ ہندوانہ اور غیر مسلمانہ عقیدہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کے قول کے خلاف بات ہے۔ جو لوگ وفات پا جاتے ہیں وہ کبھی لوٹتے نہیں ہیں، ان کے لیے کھانوں کا اہتمام کرنا، پانی کا اہتمام کرنا، خاص ڈشیں بنانا، یہ نہ صرف یہ کہ ایک بدعت ہے بلکہ قرآن و حدیث کی سراسر مخالفت ہے، اور قرآن حدیث میں تحریف بھی ہے، اس لیے اس سے بچنا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ لوگ اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں۔ دیکھو بھائی، اجتماعی دعا چند مقامات کے علاوہ، چند اوقات کے علاوہ کسی بھی موقع سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے۔ استسقاء کی ہے یا پھر یہ قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے، اجتماعی دعا ہے، جنازے میں اجتماعی دعا پڑھتے ہیں لوگ، جنازہ پڑھتے ہیں تو اس کے علاوہ ہر فرض نماز کے بعد اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی نہیں ہے
کہ اجتماعی طور پر امام شروع کرے گا اور پیچھے سب کے سب آمین کہیں گے. یہ رواج نہ اللہ نے دیا ہے، نہ رسول اللہ نے دیا ہے، نہ صحابہ کرام نے دیا ہے. اجتماعی دعا کسی بھی موقع سے، چند مستثنیات کے علاوہ کسی بھی موقع سے ثابت ہے ہی نہیں. خاص طور پر 15ویں شعبان کے لیے تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں. اسی لیے اجتماعی دعا سے احتراز کریں. اچھا، اس موقع سے اور کیا کیا ہوتا ہے؟ لوگ قبرستان جاتے ہیں، خاص طور پر اہتمام کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل دی جاتی ہے، صحیح ترمذی کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر ہے 739. اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے نوٹ کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے نکل گئے گھر سے باہر. میں پیچھے آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاشتی ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تمہارے حق میں کبھی بھی ناانصافی نہیں کریں گے. تمہاری جو باری ہے وہی باری رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور کہیں نہیں جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے یہ کہا کہ اس رات اللہ نے حکم دیا ہے کہ قبرستان جاؤ اور دعائیں کرو. اللہ رب العالمین کا نزول ہوتا ہے اس رات. اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ حدیث ھذا یضعف محمد بن اسماعیل. اس حدیث کو امام بخاری نے کیا کہا؟ ضعیف قرار دیا. اسی لیے میں بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیتا ہوں. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اس لیے نقل کیا ہے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے، مگر ہمارے بھائیوں نے اسی کو بنیاد اور دلیل بنا لیا ہے. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، لہٰذا یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے. قبرستان جانے کی جو بات ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنتو نہیتو، میں نے پہلے منع کیا تھا، ان زیارت القبوری، قبروں کی زیارت کرنے سے، ولیکن فزوروہا، اب ان کی زیارت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زیارت قبور سے منع کیا، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. لیکن اجازت کے لیے 15ویں شعبان کو خاص نہیں کیا، عام اجازت ہے، جب موقع ملے جائیے. دن تاریخ فکس نہیں ہے، اسی لیے دن اور تاریخ فکس کر لینا یہ ایک قسم کی بدعت ہے. میرے بھائیوں یاد رکھیے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے، ہمیں جو اسلام دیا ہے، اس اسلام میں بدعت کی کوئی گنجائش کہیں سے کہیں تک نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں صاف ستھرا دین دیا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دین کی پیروی کریں. بدعت نے امت مسلمہ کو کہاں پہنچا دیا ہے نا؟ بدعت نے گمراہی کا راستہ دکھایا. گمراہی کے راستوں نے امت مسلمہ کو مختلف فرقوں میں بانٹ دیا. مختلف فرقوں نے امت مسلمہ کو کس حال میں پہنچا دیا. آج کیا حالت ہے امت مسلمہ کی؟ تنزلی کا کیا عالم ہے. ضروری ہے کہ آج ہم انہی اصولوں، انہی ضابطوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. صحابہ کرام کی خدمات کیا ہیں ہمارے لیے؟ ہمارے لیے صحابہ کرام کی خدمات یہی تو ہیں. انہوں نے دین اسلام کی صحیح طرح سے حفاظت کر کے مکمل طور پر ہم تک پہنچایا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمام لوگ دین اسلام کی مکمل حفاظت کریں، بدعات اور خرافات کو ہٹا دیں، چھانٹ دیں، پھٹک دیں اور آنے والی نسلوں کو صحیح اسلام پیش کریں. اگر ہم یہ نہ کر سکیں تو ہم سے زیادہ مردود، ہم سے زیادہ مبغوض قوم اللہ کی نظر میں اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے. ذرا دیکھیے صحابہ کرام نے کتنی محنتیں کی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. صحابہ کرام دیکھتے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ جو عمل کیا جا رہا ہے وہ سنت کے خلاف ہے. ایسا اسلام ہے جو اسلام اللہ نے نہیں دیا، رسول اللہ نے نہیں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف تو نہیں ہے یہ عمل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک مسلمان عیدگاہ میں سنت پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوکا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا امیر المؤمنین مجھے معلوم ہے اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر مجھے عذاب نہیں دے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بہت مشہور ہے. انہوں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دیتا ہے، مگر ہاں یعذبک لمخالفتک لرسولہ، مگر ہاں اس بات پر اللہ رب العالمین عذاب ضرور دے گا کہ تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے اس عمل میں. لہٰذا ہمیں بچنا ہے. اور 3 آدمیوں کا وہ واقعہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے. 3 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ازواج مطہرات کے گھر آئے پوچھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا کیا حال تھا، نیکیوں کا کیا حال تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بتایا فلما اخبروا کہ انہم تقالوہم، جب
ازواج مطہرات نے بتایا تو ان تینوں کا ایسا لگا جیسے یہ عمل کم ہے. ایک نے کہا بھائی ہم کہاں رسول اللہ کہاں، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تو تمام گناہ معاف کر دیے گئے، ہم تو بہت زیادہ گناہ گار ہیں، آج سے میں ہمیشہ روزے رکھوں گا. کسی نے کہا آج سے میں ہمیشہ نمازیں پڑھوں گا، کبھی نہیں سوں گا. کسی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، جھنجٹ میں پڑھوں گا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا انتم الذین قلتم ہاکذا وہاکذا، تم وہی لوگ ہو جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. اما واللہ انی لاخشاکم للہ، سنو جہاں تک میرا تعلق ہے میں تم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں. واتقاکم لہ، لیکن اس کے باوجود اصلی، میں سوتا بھی ہوں. وارقد، اور نماز بھی پڑھتا ہوں. اصلی، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں. اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں. واتزوج النساء، میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کی ہیں. فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کی مخالفت کی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا 15ویں شعبان کے موقع سے؟ یہ پیغام دیا ہر موقع سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے اس حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں دی ہیں انہیں پر عمل کرنا ہے. بس فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات میں جھانکتا ہے، مغفرت فرماتا ہے، مومنوں کی، مشرکوں کی نہیں، اور کینہ حسد کرنے والوں کی نہیں. اتنی ہی فضیلت ثابت ہے. عبادتیں جو لوگ کرتے ہیں 100 رکعت 12 رکعت، یہ سب ثابت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات اور خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے. ہمیشہ سنت جہاں ہوگی وہاں اتحاد ہوگا، جہاں سنت ہوگی وہاں روشنی ہوگی، جہاں سنت ہوگی وہاں امت مسلمہ کے اندر ترقی اور عروج ہوگا. جہاں سنت نہیں ہوگی، بدعات اور خرافات ہوگا، وہاں جہالت ہوگی، اندھ وشواس ہوگا اور تنزلی ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بدعات اور خرافات کی تمام قسموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.